بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درست سمت۔ اپنے خوابوں کی سمت پورے اعتماد سے بڑھو اور ویسی زندگی گزارو جیسی تم چاہتے ہو۔ ہنری ڈیوڈ۔ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم کو بہتر بناتا ہے، اسی طرح روح کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں بہتر ہوں تو سمت درست ہوتی ہے۔ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ محرک ذہن ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر جسم کو کرنٹ لگے تو بغیر کسی سوچ کے ہاتھ فوری طور پر پیچھے کی جانب حرکت کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو سوچنے سے پہلے یہ فیصلہ کرواتی ہے کہ ہاتھ پیچھے کرنا ہے۔ نفس اور ذہن۔ بعض معاملات کے پیچھے ذہن ہوتا ہے جبکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نفس ہوتا ہے۔ جیسے ضرورت سے زیادہ چاہنا، یہ کام نفس لوامہ کا ہوتا ہے۔ نفس لوامہ کی وجہ سے جبلت جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ بعض کاموں کے بعد شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، یہ کام نفس امارہ کا ہوتا ہے۔ یہی نفس امارہ پشیمانی بھی دیتا ہے اور ندامت بھی۔ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں، دوسروں پر روپیہ پیسہ نثار کروں، دوسروں کی خاطر اپنا وقت استعمال کروں، میری توانائیاں دوسروں کے لیے استعمال ہوں، میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو۔ یہ کام نفس مطمئنہ کراتا ہے۔ نفس مطمئنہ انسان کو ہر حال میں مطمئن رہنے کو کہتا ہے۔ ہائی جیکر۔ انسان کے اندر بہت سارے ہائی جیکرز ہوتے ہیں۔ وہ ہائی جیکرز اس کی سمت متعین کرتے ہیں۔ ایک طیارہ فضا میں پرواز کرتا ہے۔ اچانک ایک ہائی جیکر اٹھتا ہے، ہتھیار نکالتا ہے، پائلٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں میں چاہتا ہوں جہاز کو وہیں لے کر جاؤ۔ مسافروں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آواز آتی ہے کہ طیارہ اغوا ہو گیا۔ جس طرح ایک ہائی جیکر طیارہ اغوا کرتا ہے، اسی طرح انسان صحیح چل رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے اندر سے ایک ہائی جیکر اٹھتا ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ وہ اسے اغوا کر لیتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اور سامنے کھڑے شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ یوں زندگی کا طیارہ کریش ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے اس ہائی جیکر کو کنٹرول نہیں کیا ہوتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی سمت درست ہو، وہ کامیاب ہو، لیکن اس سے پہلے ہائی جیکر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی طرح کے ہائی جیکرز ہوتے ہیں۔ ان میں لالچ ایک اہم ہائی جیکر ہے۔ لالچ ہمیشہ اس شخص میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا یا تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر اس کی وجہ معاشرہ بنتا ہے۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے کا ایک محرک کرپشن ہے۔ کبھی اس بات پر غور نہیں کیا گیا یہ کیوں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس موضوع پر سیمینار کرنے سے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی کے لیک ہونے کی جگہ تلاش کر لی جائے لیکن پیوند کسی دوسری جگہ لگایا جائے۔ جس معاشرے میں کرپشن کم ہوتی ہے وہاں پر لوگ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو بھی جائے تو حکومت ہمارے بچوں کو سنبھال لے گی کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ غیر محفوظ کو محفوظ بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ محنت کر کے ساری چیزیں جیسے گھر، گاڑی اور آسانیاں لائی جائیں، کیونکہ جب آسانیاں آتی ہیں تو آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر توکل پیدا کیا جائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ جب توکل اور شکر ہوتا ہے تب بھی آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ پہلا طریقہ تو تقریباً ناممکن ہے، دوسرا طریقہ بہت آسان اور عملی ہے، کیونکہ اللہ پر توکل اور شکر بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ عادات کا ہائی جیکر۔ زندگی کا ایک بہت بڑا ہائی جیکر ہماری عادات ہیں۔
زیادہ تر عادات لاشعوری طور پر بنتی ہیں، لیکن جب شعور آتا ہے تو ہمیں یہ انتخاب یعنی چوائس مل جاتی ہے کہ کس عادت کو اختیار کیا جائے۔ بعض لوگوں کی شخصیت تو بہت شاندار ہوتی ہے لیکن عادات ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض کے والدین کا بہت نام ہوتا ہے لیکن اولاد میں وہ عادتیں نہیں ہوتی۔ بعض خود تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا برتاؤ ملازموں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ بعض عادتیں نسلوں تک چلتی رہتی ہیں۔ بعض پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ان کی عادات بادشاہوں والی ہو جاتی ہیں۔ عادات یا تو انسان کو بنا دیتی ہیں یا تباہ کر دیتی ہیں۔ انسان پہلے عادات بناتا ہے، پھر وہی عادات انسان کو بناتی ہیں۔ جذبات کی ہائی جیکنگ۔ انسان کی زندگی میں جذبات بھی بہت بڑا ہائی جیکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کا اظہار وقت پر نہیں کرتا، پھر ایک عمر گزر جانے کے بعد اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس وقت سوائے عزت کو خاک میں ملانے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت سب کچھ ہوتا ہے لیکن عمر کے آخری حصے میں جذبات میں آ کر شادی کر لیتے ہیں، یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اچھا بھلا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا دیتے ہیں۔ اپنی سمت درست رکھنے کے لیے اپنے ہائی جیکروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ کتاب زندگی بدل دیتی ہے۔ کتابیں آدمی کی سمت بدل دیتی ہیں۔ بعض اوقات کتاب کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس تقدس و احترام کی وجہ سے زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سچی طلب، تلاش، محبت اور ادب سمت بدل دیتی ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت کم روٹی کھائی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں گندم کھائی تھی، تو میری کیا مجال کہ میں اس مقدار سے زیادہ گندم کھاؤں۔ یہ ادب کی انتہا ہے۔ اچھے اور برے ساتھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو بندے کی زندگی میں اچھے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی سوچ کو مثبت کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی سوچ مثبت اور اس کے ذریعے دوسروں کو اچھائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لالچی انسان کے پاس لالچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو لالچی بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس سخی انسان دوسروں کو اپنی اچھی عادات منتقل کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے نصیحت کرتا ہے۔ خاموشی سے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ والے لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ملنے سے اندر کی کمینگی جاگ جاتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کے ملنے سے اندر کی روحانیت جاگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ملنے سے حیا آ جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص اچھی زندگی نہیں گزار رہا تھا، ایک دم نیک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا جی اچانک کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میری زندگی میں پیر صاحب آ گئے۔ اس نے کہا، کون سے پیر صاحب؟ ہمیں بھی ان سے ملاؤ۔ اس نے جواب دیا، میرے پیر صاحب میری بیٹی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی میں موجود اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب تک اپنے علم اور ادب کو اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں کہیں گے یہ قائم رہے گا، لیکن جب یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا کمال ہے تو پھر ناکامی شروع ہو جائے گی۔ درست ترین سمت۔ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور رول ماڈل نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، صادق و امین ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام عمر بن حشام یعنی ابو جہل تھا، اٹھا اور چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ کیا آپ اس بات کو نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا، میں تلوار لینے جا رہا ہوں۔
مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا یقین ہے کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تلوار لاتا ہوں اور اس لشکر والوں کی گردنیں اڑا دوں گا، مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر میں لا الہ الا اللہ قبول کرنے کا کہوں تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ میرے باپ داداؤں کا جو دین ہے وہ یہ نہیں ہے، میں ایک خدا کو نہیں مان سکتا۔ لیکن اسی محفل میں ایک 9 سال کا بچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانوں گا۔ اس کے بعد ایک دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانوں گا۔ گھر کے اور چند لوگ یہ دعوت تسلیم کرتے ہیں۔ عظمت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر والے آپ کو مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کسی بھی لحاظ سے درست ترین سمت فراہم کرتی ہے۔ کاش سے پہلے اپنی زندگی کو سمت دیجیے، کیونکہ یہ ایک بار ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ قدرت کا عطیہ ہے، ایک بار آ گیا پھر نہیں آئے گا۔ انہی لوگوں کا نام زندہ رہے گا جو اچھے کام کریں گے۔ اس لیے دلوں میں زندہ رہنے والے کام کیجیے، اپنے اندر سوال پیدا کیجیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر یہ سوال دل میں آ گیا تو پھر یہ زندگی نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ سوال نہیں ہوگا، پھر گھڑیاں گزریں گی، دن گزریں گے، ہفتے گزریں گے، مہینے گزریں گے اور زندگی بھی گزر جائے گی۔ آخر میں صرف ایک چیز ہوگی، کاش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاش اور افسوس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔